أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے گنگے اندھے ہیں لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ کیا تم اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ تو انہی لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کی اتباع کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نافذ کردہ نازل کردہ قانون ہے اس پر چلو، تو قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے بڑوں کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے عقیدے اور رسم و رواج کی پابندی کریں گے، کیونکہ وہ بھی تو عقل و شعور رکھتے تھے، وہ کوئی بیوقوف تو نہیں تھے، وہ کوئی جاہل تو نہیں تھے۔ اور دیکھیں یہاں پر اس چیز کو یعنی ایک اس میں ذکر کیا گیا کہ وہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، کہ میں اپنے آباء و اجداد کی ملت پر ہوں، یعنی میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے پر ہوں۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو کہا وہ صحیح راستہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جو کہا کہ میں اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے طریقہ پر ہوں، جو کہ صحیح راستے پر تھے۔ لیکن یہاں جو مشرکین جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے، تو ان کے آباء و اجداد غلط راستے پر چل رہے تھے، تو پھر ان کی پیروی کرنا یہ حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ان کے آباء و اجداد واقعی سمجھ بوجھ کے مالک ہوتے تو ان کے راستے پر چلنا نیکی کی بات تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون،
کہ اگر ان کے آبا و اجداد نہ تو عقل مند ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں تو کیا پھر بھی یہ انہی کے راستے پر چلیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ اچھائی میں، نیکی میں تو کسی کی پیروی کی جا سکتی ہے، لیکن گناہ میں، بناوٹی باتوں میں، منکرات میں، بدعات میں، رسم و رواج میں ایسا کرنا یہ کسی بھی طرح کے مناسب نہیں ہے اور کسی بھی طرح یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت سے جس طرح باپ دادوں کی اندھی تقلید اور اتباع کی مذمت ثابت ہوئی، اسی طرح جائز تقلید اور اتباع کی شرائط اور ایک ضابطہ بھی معلوم ہو گیا، جس کی طرف دو لفظوں میں اشارہ فرمایا کہ لا یعقلون اور لا یہتدون، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان آباء و اجداد کی تقلید اور ان کی اتباع، ان کی پیروی کو اس لیے منع کیا گیا کہ انہیں نہ عقل تھی دین کے معاملے میں، نہ ہدایت تھی، نہ وہ ہدایت پر تھے، اور ہدایت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے ہوں۔ تو ان کی جو پیروی کو، ان کی اتباع کو جو منع کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے کہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، عقل نہیں تھی، ان کے پاس یہ صلاحیت بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے احکام نکال سکیں۔ اس سے میں اس بات کی طرف اشارہ پایا گیا کہ جس عالم کے متعلق آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور اس کو اجتہاد کا درجہ بھی حاصل ہے کہ جو احکام قرآن و سنت میں نہ ہوں ان کو نصوص قرآن و سنت سے بذریعہ قیاس نکال سکتا ہے، تو ایسے عالم مجتہد کی تقلید اور اتباع جائز ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، عام طور پر لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یعنی دو انتہاؤں پر ہیں لوگ آج کل۔ ایک تو آپ کسی کو بھی دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور چلی آ رہی ہیں، نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، مگر یہ اللہ کے قانون میں، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہیں۔ آپ محرم کے مہینے میں دیکھ لیں، کتنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، ان کی نیاز کے لیے 11ویں تاریخ کی پابندی کی جاتی ہے، اور پھر اس میں چھوٹی 11ویں اور بڑی 11ویں، اور لوگوں میں تو عجیب عجیب قسم کے اس میں عقیدے جو ہے وہ ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں کہ اگر یہ 11ویں نہ دی، چھوٹی 11ویں نہ دی اور بڑی 11ویں نہ دی تو مال میں نقصان ہو جاتا ہے، بھینس کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کی اس میں آ جاتی ہیں۔ ما انزل اللہ میں تو حکم یہ ہے کہ بھئی جو کچھ اللہ نے اتارا ہے، اور لیکن ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں، اور آپ کسی کو بھی منع کر دیں نا، آپ کہہ دیں کہ دیکھیں آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے بڑے جو کرتے آ رہے ہیں، ہمارے جو پرانے باپ دادا، ہماری نسلیں کرتی آ رہی ہیں، تو کیا وہ غلط تھے؟ تو اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ اولا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا دین کے بارے میں اگر انہیں سمجھ نہیں تھی، انہیں اس چیز میں سمجھ نہیں تھی اور انہیں اس کا علم نہیں تھا، عقل نہیں تھی دین کے معاملے میں، تو کیا تم اسی غلط راستے پر چلتے رہو گے؟ اسی طرح ہمارے ہاں صدقے کے بہت سے خود ساختہ طریقے، یعنی اپنے بنائے ہوئے رائج ہو چکے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے کئی پابندیاں ہیں، جیسے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ صدقے کے لیے کالے جانور کی سری ہونی چاہیے، اس کے بغیر صدقہ ادا نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے پاس کا تو بالکل اس معاملے میں واضح ارشاد ہے کہ جس کے پاس درہم ہے وہ درہم دے دے، جس کے پاس دینار کی گنجائش ہے وہ دینار صدقہ کر دے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی چیز میسر ہے اس میں صدقہ دیا جا سکتا ہے، مثلا غلہ ہے، گندم ہے، کپاس ہے،
کھجوریں ہیں، کپڑا ہے، کچھ کتاب ہے، کوئی بھی چیز صدقے میں دی جا سکتی ہے، اور گوشت اور سری کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب جس طرح کے بعض لوگ یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے ذبح کرنا ہے، یعنی جانور جو ہے وہ کالا بکرا ذبح کرنا ہے، تو یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین بڑا آسان ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور میرا یہ بہترین باغ ہے، میں سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے قرابت داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ میں کنواں لگوانے کا حکم دیا۔ تو آج بھی یہ چیز بھی ہے اور چلتی بھی ہے۔ مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے، کہ کنواں ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہاں پر لگایا جا سکتا ہے، دین کی تبلیغ پر خرچ کیا جا سکتا ہے، طلب علموں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقے میں بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ نہیں صدقہ کرنا ہے تو بس اس طرح کرنا ہے، اور بعض لوگوں نے تو بڑے عجیب عجیب طریقے نکالے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری خود ساختہ چیزیں ہیں۔ اس لیے فرمائیں کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کا اتباع کرو، باپ دادا کے غلط اقدام کا اتباع مت کرو۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ بے عقل اور بے ہدایت آبا و اجداد کے نقش قدم کو اصل دین سمجھ لیا گیا اور اسی پر چل رہے ہیں، اور اگر کوئی بتاتا ہے تو آگے سے وہی جواب ملتا ہے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ تو بھئی غلط تھے تبھی تو کہا جا رہا ہے، کیونکہ صحیح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے کفار کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ کافروں کی مثال اس چرواہے کی ہے جو اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے، جو اس کی چیخ و پکار کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے، اسی طرح کافر بھی اللہ کے نبی کی آواز تو سنتے ہیں مگر جانوروں کی طرح ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، یہ لوگ عقل و شعور سے بھی عاری ہیں، عقل و شعور سے بھی خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی، یعنی قوت سماعت، یعنی سننے کی قوت، بولنے کی طاقت اور دیکھنے کی قوت، مگر یہ لوگ ان نعمت کو، ان اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ دنیا میں تو استعمال کرتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے تو بڑے سمجھدار ہیں، دنیا کے اعتبار سے سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں اور سب کچھ ہی کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں گنگے، بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ تو حق بات سننے کی تاب لا سکتے ہیں، نہ حقیقت کو دیکھ کر پرکھتے ہیں، اور نہ حق کی بات پوچھنے کے لیے بولتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کی بات کو سن کر اس پر چلنا۔ یہ دونوں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو آیت مشرکین کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں اللہ نے بیان کی ہے نا، یہ آج ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ جو مشرکین، جو جواب مشرکین کا ہوا کرتا تھا وہ جواب آج ہمارے معاشرے کا بھی ہے۔ آپ کسی سے کہہ دیں، کوئی رسم و رواج ہے، کوئی بھی چل رہی ہے بات، آپ اس سے کہہ دیں تو آگے سے آپ کو جواب یہی ملے گا کہ ہمارے باپ دادا غلط ہے کیا ہمارے جو گھر کی بوڑھیاں پرانی یہ کرتی آئی ہیں، جمعرات والے دن چراغ کا جلانا، کھانا پکانا، یعنی عجیب عجیب قسم کی رسمیں ہیں۔ دین صرف وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، وہ دین ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہو تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہو سکتی، وہ شیطان کا نقش قدم پر چلنا ہے۔ کل کی آیت میں یہی آیا تھا کہ دیکھو دین کو چھوڑ کر اگر کسی اور راستے کی طرف جاؤ گے نا، کسی اور کی مان کر چلو گے، تو وہ دراصل شیطان کی نقش قدم پر چلنا ہے، شیطان کی پیروی کرنی ہے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پر انسان رک جائے، اور کوشش کرے زندگی میں کہ صرف وہی کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یعنی ثواب سمجھ کر۔ پھر اگرچہ اس بات کا تعلق تو یہاں نہیں ہے، لیکن ایسی ذہن میں بات آ گئی کہ پھر بہت سے لوگ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ تو آپ فلاں بھی تو کرتے ہیں، آپ لائٹ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ گاڑی بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ سمجھیں دین وہ ہے جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے۔ مثلا اب ہم نے سیکھنے کے یہ طریقہ ہے ہمارا کہ میں ریکارڈنگ کر کے بھیجتا ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، تو آپ سنتی ہیں، اس سے سیکھتی ہیں، تو یہ سیکھنا سکھانا تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، سمجھیں اس بات کو۔ سیکھنا سکھانا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، یہ تو ثواب ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ واٹس ایپ پر سنیں گی تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ یوٹیوب پر سنیں گی تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں سنیں گی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، نہیں، یہ صرف اور صرف ذریعہ ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ ہم اس ذریعے کو ایک فائدہ ہے، ایک ہمیں ایک چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ اس کو ثواب نہیں سمجھا جا رہا۔ ثواب جو ہے وہ صرف سیکھنا، چاہے وہ جس بھی طریقے سے ہو، دین کا سیکھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، باعث نجات ہے، وہ چاہے جس بھی طریقے سے ہو۔ اس لیے دین سمجھ کر کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے، صحابہ نے کیا نہیں ہے، ایسا کام کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ بھئی ہمارے باپ دادا بھی تو کرتے رہے ہیں، ہمارے فلاں بھی تو کرتے رہے ہیں، تو یہ اس کی مثال یہی ہے کہ اولو یعقلون شیئا ولا یہ جو ہے یعنی اولو کان آباہم، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کو یہی جواب دیا جائے گا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں۔ جی اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کریں جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، کچھ نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق، اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس کو پکارتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے، بما لا یسمع، جو نہیں سنتا، الا دعاء و نداء، سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے، صم بکم عمی، وہ بہرے گنگے اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں سمجھتے۔ صدق اللہ العظیم۔